اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے تک بطور جج کام کرنے سے روک دیا گیا۔ عدالت نے اس کیس میں سینئر قانون دان بیرسٹر ظفر اللہ خان اور اشتر علی اوصاف کو عدالتی معاون مقرر کیا، جبکہ اٹارنی جنرل سے بھی درخواست کے قابل سماعت ہونے پر معاونت طلب کی گئی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سماعت کے دوران تحریری حکم نامہ بھی جاری کیا ہے۔ یہ درخواست آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت ایڈوکیٹ میاں داؤد نے دائر کی تھی، جس میں جسٹس جہانگیری کے خلاف ریٹ آف یہ سارے معاملات موجود ہوں گے ہمارے گیسٹ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایڈوکیٹ عابد زبیر صاحب نے بھی جوائن کر لیے، ماہر قانون ہیں۔ شائق عثمانی صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ اگر کسی جج کی تعلیمی سند جو ہے وہ مشکوک قرار دے دی جائے تو اتنے سالوں کا اس کا کریئر ہے، بہت سے فیصلے لیے ہوں گے، تو اس پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کیا اثر نہیں پڑے گا؟ ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا اور اس کی اپیل کی گنجائش تھی، لوگوں کو کسی نے اپیل کی نہیں، تو ٹھیک ہے، تو جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب اس پہ تو کوئی اثر اندازی نہیں ہوگی، ان کے اپنے کریئر پہ فرق پڑے گا۔ جس طرح ابھی ہو گیا، ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا، اور یقیناً یہ ان کو جو حرکت ہوئی ہے اس میں، اب کیوں ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، وہ تو انویسٹیگیٹو ایجنسی کام کر کے بتائے گی، لیکن پرانے کیسز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے سر، کیا اس کیس میں سپریم جوڈیشل کونسل کے دائرہ اختیار کی اگر ہم بات کریں اس کو اور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں ٹکراؤ دیکھ رہے ہیں آپ؟ مزید ٹکراؤ پیدا ہوگا اس سے؟ جی نہیں، یہ جو نارمل کورس ہے یہ تو موجود ہے، جوڈیشل کونسل موجود ہوتی ہیں۔ اگر کوئی جج جو ہے وہ اس کا کانڈکٹ جو ہے صحیح نہیں ہے تو اس صورت میں آپ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس جا کر کے کوئی بھی جا کے کمپلین کر سکتا ہے، تو اس میں کسی کو رکاوٹ نہیں ہے، تو اس میں ٹکراؤ کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں اپیل بھی جا سکتی ہے، ایک نارمل کورس ہے، اس میں کوئی خاص پریشانی کی بات نہیں ہے یا گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اچھا عابد زبیر صاحب، آپ کی جانب آئیں گے ہم۔ آپ ویسے مسکرا بھی رہے ہیں، اس کی وجہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے، لیکن جسٹس جہانگیری کے خلاف جو درخواست میں دیے گئے جو دلائل ہیں، جو ثبوت ہیں، آپ کے خیال میں کتنے مضبوط ہیں، اور اولا اس کا کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو تین چیزیں آپ سے بات کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ایک معاملہ تو کافی عرصے سے ان پہ چل رہا تھا۔ میں سنا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی اس وکیل نے، جو وکیل صاحب ہیں جو کافی اس طرح کی پٹیشنز دائر کرتے رہتے ہیں، انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی۔ آج سنا ہے کہ وہ موجود بھی نہیں تھے، آفس آبجیکشن لگا تھا یہ پٹیشن مینٹینیبل کیسے ہے، اور نہ وکیل موجود تھا نہ کچھ، پھر بھی آج ڈویژن بینچ نے چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک اسٹے دے دیا، ان کے کام سے روک دیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بالکل انلیگل اینڈ آربیٹری آرڈر ہے، اور یہ اور آج کو آپ کو یاد ہوگا وہ کل ان کے خلاف ایک کمپلینٹ بھی ہوئی تھی چیف جسٹس صاحب کی، ایمان مزاری والی، اس پہ انہوں نے جو جج جس کو سننا تھا اس کو بھی تبدیل کر دیا تھا۔ تو آپ دیکھیے اس میں بیسک آپ کو یاد ہوگا، یہ جب جسٹس افتخار چودھری کے خلاف ریفرنس بنا تو اس وقت کے نوٹیفیکیشن میں ان کو سسپینڈ کر دیا تھا کام کرنے سے۔ پھر وہ ججمنٹ آئی سپریم کورٹ کی، 2010 میں رپورٹڈ ہے، 13 ممبر بینچ فل کورٹ کی ججمنٹ تھی، اس میں انہوں نے ہولڈ کیا کہ ایک جج کو کام کرنے سے نہیں روکا جا سکتا کسی طرح سے بھی، ہاں کیونکہ آرٹیکل 209 کے تحت اس کے اندر ایک ہی طریقہ ہوتا ہے اس کو ریموول کا، اور آرٹیکل 209 سب کلوز 7 ہے، وہ کہتا ہے کہ جس طرح سے ان کو روکا جائے تو دیٹ ول اماؤنٹس ٹو ریموول۔ تو اگر آپ نے بیسیکلی ان کو ریموو کر دیا، آج جو اسٹے دے دیا ہے، تو ریموول آپ کی صرف اور صرف آئین کے تحت آرٹیکل 209 کے تحت ہو سکتی ہے۔ جو آج یہ آرڈر پاس کیا ہے جس میں وکیل بھی موجود نہیں تھا، اچھا آپ اور سونے پہ سہاگا دیکھیے اس بینچ کا، یہ وہ بینچز ہیں جو 26ویں ترمیم کے بعد یہ چیف جسٹس آئے، اور یہ ججز ہیں، اور یہ جو اعظم خان صاحب ڈسٹرکٹ کورٹ سے لائے گئے ہیں، جسٹس اعظم خان صاحب، اور یہ بھی کچے جج ہیں۔ تو آپ دیکھیے ان کے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ آج انہوں نے خود کہا ہے کہ، اور آج معاونت کے لیے انہوں نے اٹارنی جنرل کو نوٹس دے دیا کہ یہ بتائیں کہ پٹیشن مینٹینیبل ہے یا نہیں۔ اور سب سے حیرانگی کی بات جو مجھے لگ رہی ہے کہ 2 معزز وکلا کو انہوں نے معاون بنایا ہے، ایک ہمارے دوست ہیں سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب کو، اور دوسرے بیرسٹر ظفر اللہ کو، اور دونوں ہی کا تعلق نون لیگ سے ہے۔ تو یہ معاونت کے لیے ان کو بلایا گیا ہے، بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے آج انصاف کی دھجیاں اڑا دی گئی، ایک جج کو کام سے روک دیا گیا جو کام روک ہی نہیں سکتا ان کو۔ اب آپ کو یاد ہوگا جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے خلاف جو ایک ریفرنس انہوں نے، یہی داؤد صاحب تھے جنہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس
سارا انہوں نے کیا اور اس کا پرانے چیف جسٹس جو تھا اس نے یہ وہ ٹیک اپ کیا. بالکل ایسے ہی ہے. ان کو بھی کام سے نہیں اگر کسی روکا. بھی جج کے خلاف اس طرح سے اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اہلیت پر سوال اٹھائے جاتے ہیں, تو عدلیہ کے نظام پر پھر عام عوام کا جو اعتماد ہے وہ کم نہیں ہو جائے گا, یا پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ احتساب کا ہی حصہ ہے؟ دوسرا, یہ معاملہ آپ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ معاملہ جو ہے یہ احتساب کا ہی حصہ ہے یا پھر یہ کوئی ذاتی معاملات لگ رہے ہیں؟ جج کا احتساب آئین کے تحت اور ایون 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بھی آرٹیکل 209 کے تحت ہو سکتا ہے. آپ مجھ پہ, آپ پہ کسی پہ الزام لگا دیں, کل آپ پہ میں الزام لگا دوں, آپ الزام سے بالکل مبرہ ہیں, لیکن آپ کو کتنی تکلیف ہوگی آپ پہ الزام لگا دیں. لیکن ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی کو الزام لگاتے ہیں تو اس کا طریقہ ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل. تو 5 ججوں کے اوپر تو ایک پریشر ہے. یہ ساری 26ویں ترمیم کے ایک کرانے کی وجہ بھی یہی 5 ججوں کا, یہ 6 ججوں کے جو خط لکھا تھا اس وقت کے چیف جسٹس کو کہ جی ہمارے ساتھ اس طرح سے انٹرفیئرنس ہوتی ہے. یہ صرف اور صاف آج دیکھیے یہ ایلیٹ کیپچر کی بات ہو رہی ہے. یہ ایلیٹ کیپچر ہو چکا ہے ہمارا پورا سسٹم. پارلیمنٹ کیپچرڈ ہو گئی ہے. عابد صاحب آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے. اچھا, جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب, جیسے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے تک جوڈیشل ورک سے اب جسٹس طارق محمود جہانگیری کو روک دیا گیا ہے اور طریقہ کار پر کچھ اعتراضات اٹھ رہے ہیں. جج کو کام کرنے سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں روکا جا سکتا. یہ جو اب فیصلہ آیا ہے وہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عملی طور پر ایک قسم کا ریموول ہی ہو گیا ہے. طریقہ کار کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جی نہیں, بالکل یہ غلط ہے. یہ تو کبھی آپ کسی جج کو کام کرنے سے روک نہیں سکتے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے جا کر کے آپ نے کیس کریں اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل انڈیپینڈنٹلی اس کا فیصلہ کرتی ہے, کیونکہ اگر وہ ریموو کرنا چاہتی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس پاورز ہوتی ہے ریموو کرنے کے لیے. لیکن بیچ میں اس طرح کے انٹرم آرڈرز پاس کرنا یقیناً غلط ہے اور یہ جوڈیشری کے لیے بہت ہی خطرناک ہے. اور اس میں یقیناً ایسا لگتا ہے کہ اس میں پولیٹیکل انوالومنٹ ہے چیزوں کی اور لوگوں کی, جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اور یہ ہماری جوڈیشری کے لیے بہت ہی غلط ایک قسم کا پریسیڈنس ہے. ٹھیک ہے جی سر, بہت بہت شکریہ آپ کا. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب آپ نے وقت دیا. ایڈوکیٹ عابد زبیری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ معاملہ جی آپ نے دیکھا, اور آگے بڑھتے ہیں. ایک اور اہم معاملے پہ ہم نے بات کرنی ہے. پاک فوج نے ایک بار پھر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کا شکار بننے سے بچا لیا ہے. پاک فوج کے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر ان سازشوں کو ناکام بنایا ہے. بلوچستان کے ضلع کیچ کے علاقے شیر بندی میں دشمن کے بچھائے گئے بزدلانہ IED حملے میں کیپٹن وقار احمد اور ان کے 4 ساتھی جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. اور یہی وہ لمحہ تھا جب پاک فوج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کا عزم کیا اور سینیٹائزیشن آپریشن کے دوران فتنہ ہندوستان کے 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا. دوسری جانب خیبر پختونخوا میں بھی بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے ناپاک ٹھکانوں پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے. لکی مروت اور بنو میں ہونے والی کارروائیوں میں مجموعی طور پر 31 دہشت گرد انجام کو پہنچے. لکی مروت میں 14 جبکہ بنو میں مزید 17 خارجی دہشت گرد مارے گئے. یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.